اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ قرآن کریم کی تعریف کریں۔ قرآن عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مادہ کرا یقرأ سے ہے۔ اس کے معنی ہیں جمع کرنا اور پڑھنا۔ اس کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی کثرت اور زیادتی موجود ہے۔ چنانچہ قرآن کا جو لغوی معنی ہے کثرت سے پڑھا جانے والا اور بار بار تلاوت کیا جانے والا۔ اسلام کی اصطلاح میں قرآن سے مراد وہ آخری آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے تا قیامت کل انسانیت کی کامل ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل فرمائی۔ تو اسی کے اندر آ گیا قرآن کتنے عرصے میں نازل ہوا۔ اب قرآن کے جو نام ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ قرآن کے تقریباً 55 نام قرآن کریم کے اندر ہی بیان ہوئے ہیں، جن میں سے ہیں الفرقان، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا، تنزیل، خدا کا نازل کردہ، الکتاب، دنیا کی کتابوں میں بے مثال کتاب، القرآن، کثرت سے پڑھا جانے والا کلام، البیان، ہر تعلیم کو واضح کرنے والا۔ تو باقی بھی جو نام ہیں کتاب کے اندر دیے ہیں ان کو یاد کرنا ہے اور ان کے معنی بھی آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ اسی طرح اس کے صفاتی نام بھی بیان ہوئی ہیں، حکیم، حکمت والا، مجید، بزرگ، کریم، کرامت والا، مبارک، بابرکت۔ تو ان کے جو صفاتی نام ہیں ان کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ قرآن کریم کی چھوٹی اور بڑی صورت۔ چھوٹی صورت جو ہے وہ سورۃ الکوثر ہے اور جو سب سے بڑی صورت ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات مختصراً بیان کرتا ہوں۔ جو مکی صورتیں ہیں ان میں تمام انسانوں کو خطاب کیا گیا ہے، عقائد کا خصوصی بیان ہے، سابقہ نبیوں کا اور قوموں کا ذکر موجود ہے۔ صورتیں جو ہیں وہ مختصر ہیں اور آیات بھی مختصر ہیں۔ کفار سے مجادلہ ہے اس کے اندر، اور قیامت کا جو ذکر ہے وہ زیادہ تر ہے۔ حروف مقطعات کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔ جو مدنی صورتیں ہیں اس کے اندر مومنوں سے خطاب ہے خصوصی، ان کے اندر عبادات و دیگر معاملات کا ذکر ہے، غزوات کا ذکر ہے، منافقین کی سازشوں سے آگاہی ہے، اہل کتاب سے مجادلہ جو ہے، اور دیگر معاملات جو زندگی ہیں وہ بیان ہوئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ان کے اندر آپ نے جو فرق ہے وہ بھی اس کے اندر آ جائے گا۔ اور جو سب سے پہلا جو غزوہ ہوا وہ تھا غزوہ بدر، جو کہ 2 ہجری میں ہوا، اور آخری جو غزوہ ہے وہ غزوہ تبوک ہے جو کہ 9 ہجری میں ہوا۔ مجید اور مبین کے معنی پہلے ہی ذکر ہو چکے ہیں۔ سب سے آخر میں نازل ہونے والی جو آیت ہے وہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم، اس کا آپ نے ترجمہ، آیت بھی کوشش کریں کہ یاد کر لیں اور اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں۔ اور اس کے علاوہ قرآن کی جو صورتوں کی تعداد ہے وہ ہے 114، جن میں سے 28 جو ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں اور جو 86 ہیں وہ مکی صورتیں ہیں۔ اور آیات کی جو تعداد ہے وہ 6236 ہے۔ ویسے 6666 مشہور ہے، لیکن جو اصل تعداد ہے وہ 6236 ہے۔ قرآن کی چند خوبیاں اور اس کی تاثیر۔ خوبیوں کے اندر تو آ جائیں گی کہ قرآن کریم محفوظ کتاب ہے، عالمگیر کتاب ہے، تو اس طرح سے اس کی چند خوبیاں آپ نے لکھی ہیں۔ تاثیر جو ہے، قرآن مجید انسانوں کے قلوب و اذہان پر انمٹ نقوش ثبت کرتا ہے۔ اس کو سمجھ کر پڑھنے والوں کی زندگیوں میں تبدیلی اور انقلاب برپا ہونا بعید از قیاس نہیں ہے۔ افراد اور اقوام کی ذہنی تبدیلی اور قلبی تطہیر قرآن مجید کے فیضان سے ممکن ہوئی۔ قرآن کلام الہی ہے، چنانچہ اس میں طالبان ہدایت کے لیے بے انتہا تاثیر موجود ہے۔ اس تاثیر کا اندازہ قرآن مجید کے اس کے بیان سے ہوتا ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ تو یہ آیت جو ہے یہ آپ اعجاز قرآن کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں، جو حفاظت قرآن والی ہے وہ بھی آپ اعجاز قرآن کے اندر آیت لکھ سکتے ہیں۔
قرآن مجید کی تلاوت کی سماعت کے حوالے سے آیت کہ جب قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو تو خاموشی سے سنو، اس آیت کو بھی آپ نے یاد کر لینا ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے یاد کر لینا ہے۔ حفاظت قرآن کے بارے میں آیت کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس آیت کو یاد کرنا ہے، اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے۔ ترتیب توقیفی سے کیا مراد ہے؟ یہ ذہن میں رہے کہ جو اس ترتیب سے قرآن کریم نازل ہوا وہ الگ ہے، لیکن جو موجودہ صورت ہے یہ الگ ہے، تو ان دونوں کے درمیان فرق بھی آ سکتا ہے، اور اس کا ویسے ترتیب توقیفی کا مفہوم بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب توقیفی کہلاتی ہے، اور توقیفی کا لفظ توقیف سے بنا ہے، جس کے معنی ہے آگاہ کرنا، بتانا۔ اس ترتیب کو توقیفی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ترتیب سے آگاہ فرمایا۔ قرآن مجید کس وجہ سے کتاب اعجاز ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک تو وہ محفوظ کتاب ہے، پھر وہ دوسری آیت میں نے آپ کو بتائی کہ اگر یہ کلام پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو اس لحاظ سے یہ دونوں آیات جو ہیں یہ آپ اس کی کتاب اعجاز کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ چند اور سوالات ہیں جو یہاں پر میں نے لکھے نہیں ہیں لیکن بیان کر دیتا ہوں۔ جو پہلی آیت ہے اس کا ترجمہ وہ آ سکتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کیسے کا نزول کیسے شروع ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی تو اس وقت غار حرا میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا۔ اس کے علاوہ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر قرآن کے بارے میں امت کو کیا وصیت فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کتاب اللہ کو تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، اسے مضبوطی سے پکڑ لینا۔ پھر اس کے علاوہ قرآنی صورتوں اور آیات کے حوالے سے چند اہم معلومات، تو ان کو بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ کس قرآنی صورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے؟ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کی منازل کی تعداد کتنی ہے؟ قرآن کریم کی منزلوں کی جو تعداد ہے وہ 7 ہے۔ دور نبوی میں قرآن کریم کو کن چیزوں پر لکھ کر محفوظ کیا گیا؟ یہ سوال بڑا اہم ہے۔ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کریم کو پتھر کی سلوں، کھجور کے پتوں، اونٹ کے شانے کی ہڈی اور چمڑے وغیرہ پر لکھ کر محفوظ کیا گیا۔ چند کاتبان وحی کے نام، ان میں سے خلفائے اربعہ ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت زید بن ثابت ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مستقل کاتبین وحی ہیں۔ تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ مستشرقین کسے کہتے ہیں یا مستشرق سے کیا مراد ہے؟ مستشرقین سے مراد وہ غیر مسلم افراد ہیں جو اسلامی ماخذین شریعت یعنی قرآن و حدیث، سیرت نبوی کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں۔ ان کے نزدیک تدوین حدیث کا آغاز 2 صدی ہجری میں ہوا، حالانکہ یہ بات تاریخی حقائق کے خلاف ہے، تو یہ سوال بھی اہم ہے۔ اس کے علاوہ ہے حدیث کے معنی لکھیں یا حدیث سے کیا مراد ہے، حدیث کی اقسام کون سی ہیں۔ حدیث کے جو لفظی معنی بیان کیے گئے ہیں وہ ذکر کرنا، گفتگو کرنا اور بات چیت کی ہیں، جبکہ اصطلاح میں یعنی اسلامی اصطلاح میں اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اعمال اور صحابہ کے وہ اعمال جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے یا دیکھنے کے بعد خاموشی اختیار فرمائی اور ان سے منع نہیں فرمایا۔ اس کے علاوہ اس کی جو اقسام ہیں حدیث کی وہ ہیں قولی حدیث کہ وہ حدیث جس میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہو۔ فعلی حدیث وہ حدیث جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل موجود ہو، جسے سنت بھی کہا جاتا ہے۔ تقریری حدیث وہ حدیث جس میں کسی صحابی کا وہ عمل بیان کیا جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں لایا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہ فرمایا ہو۔ تو اس لحاظ سے یہ سوالات جو ہیں یہ بڑے اہم ہیں۔ تدوین قرآن سے کیا مراد ہے، تدوین حدیث سے کیا مراد ہے، یہ سوال آ سکتے ہیں۔ یعنی تدوین کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا، تو اس سے مراد ہے کہ وہ مراحل جن سے گزر کر قرآن کو کتابی صورت میں پہنچایا گیا، یا وہ مراحل جن سے گزر کر حدیث کو کتابی صورت میں لکھا گیا یا ترتیب دیا گیا۔ تو یہ دونوں سوالات ہیں تدوین قرآن اور تدوین حدیث سے۔ حفاظت حدیث پر نوٹ لکھیں۔ حدیث شریف اسلامی شریعت کے تمام اعتقاداتی اور عملی تفصیلات پر حاوی ہے۔ اس کی حفاظت کی غرض سے صحابہ کرام نے اس کا قولی حصہ اپنے حافظے میں اس سے بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ رکھا جو وہ اس سے پہلے اپنے خطیبوں کے خطبے، شاعروں کے قصیدے
اور حکماء کے اقوال یاد رکھتے تھے اور عملی حصے کے مطابق فوراً عمل کرنا شروع کر دیا۔ متعدد صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے احادیث کو لکھ کر محفوظ کر لیا۔ پھر اس کے علاوہ ہے نبی سے محبت کی حدیث، وہ آپ کی یہ جو سلیبس ہے اس کے اندر بھی وہ حدیث بیان ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے کہ لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہ حدیث ہے، یہ نبی سے محبت کی۔ سیاستہ اور ان کے مؤلفین کے نام، یہ آپ نے انتہائی ترتیب کے ساتھ ایک تو یاد کرنا ہے، ان کے مؤلفین کے نام یاد کرنے ہیں، ان کی پیدائش کا سن اور وفات کا سن یہ لازمی یاد کرنے ہیں۔ جیسے کہ صحیح بخاری ہے، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری جو ہیں یہ 194 ہجری پیدائش ہے اور 256 ہجری ان کا مقام وفات، سن وفات ہے، تو یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، یہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ اصول اربع جو کہ فقہ جعفریہ کی احادیث سے متعلق کتب ہیں، تو ان کے نام اور ان کے مؤلفین کے نام اور ان کے وفات کے جو سن ہیں وہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، یہ سوالات لازمی ہیں۔ تیسری صدی ہجری میں، یعنی جو تیسری صدی ہجری ہے اس میں حدیث سے متعلق کس علم کی تدوین ہوئی؟ تو تیسری صدی ہجری میں اسماء الرجال کی تدوین ہوئی، جرح و تعدیل کا مستقل فن جو ہے وہ وجود میں آیا۔ تو ان کے اوپر بھی نوٹ آ سکتا ہے کہ اسماء الرجال سے کیا مراد ہے اور جرح و تعدیل سے کیا مراد ہے۔ تو اسماء الرجال سے مراد اصول حدیث کا وہ علم ہے جس میں حدیث بیان کرنے والے راویوں کی زندگی کے حالات و واقعات، صداقت اور ذانت کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں۔ جرح و تعدیل تو اسی اسماء الرجال کی روشنی کے اندر دلائل دیے جاتے ہیں تاکہ اس کی بیان کردہ روایات کی قبولیت یا عدم قبولیت کا فیصلہ کیا جا سکے، جرح و تعدیل کہلاتا ہے۔ صحیحین سے کیا مراد ہے؟ صحیحین سے مراد احادیث نبویہ پر مشتمل دو معتبر اور صحیح ترین کتابیں ہیں۔ دراصل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو صحیحین کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی سے کیا مراد ہے؟ ایسی حدیث مبارکہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے الفاظ کو اپنی زبان مبارک سے ہو بہو بیان فرمایا، حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ در حقیقت حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جسے قرآن مجید میں بیان نہیں کیا گیا بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے روایت کیا۔ مثلاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا، تو یہ حدیث قدسی کہلائے گی۔ حبل اللہ سے کیا مراد ہے؟ حبل اللہ سے مراد اللہ کی رسی یعنی قرآن کریم ہے۔ قرآن کی چند صفاتی نام جو ہیں وہ مجید ہو گیا، مبین ہو گیا، العزیز ہو گیا، مبارک ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے کون سی آیت خطبہ جمعہ میں شامل کروائی تھی؟ تو وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے جو کہ شروع ہو رہی ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، تو یہاں سے شروع ہو رہی ہے عدل و احسان کی وضاحت۔ یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ عدل و احسان کی وضاحت کریں۔ اسلام کے ابتدائی دور میں تحریر کیے گئے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشتمل دو صحیفے ہیں ان کے نام، تو ان میں سے صحیفہ صادقہ جو ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کا، اور دوسرا ہے صحیفہ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے نام لکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ایک دو لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ سوالات یہ بڑے ہیں میں، اس کے علاوہ بھی کچھ سوالات ہیں جو کہ آپ سے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے قوموں کے عروج و زوال کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے کتنی قوموں کو عروج بخشے گا اور کتنی قوموں اس کی وجہ سے زوال میں دھکیل دی جائیں گی۔ تو اس طرح سے بھی یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تلاوت قرآن سننے کے دوران صحابہ کرام کی کیفیت کے بارے میں مفسر ابن کثیر نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ صحابہ کرام نہ چیختے، نہ چلاتے، نہ بناوٹ سے کام لیتے، نہ کسی مصنوعی کیفیت کا مظاہرہ کرتے تھے، بلکہ وہ سکون و اطمینان اور ادب و خوف خدا میں اس قدر بلند تھے کہ ان صفات میں ان کی برابری کوئی نہ کر سکا۔ تو یہ سوال بھی بڑا اہم ہے جو کہ وہاں پر لکھنے سے رہ گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ سوالات ہیں۔
کہ قرآن کریم کو کتابی شکل میں جمع کرنے کا کام کس خلیفہ کے عہد میں شروع ہوا؟ تو یہ کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا۔ مسلمہ کذاب کون تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں ایک مشہور جنگ لڑی گئی جسے جنگ یمامہ کہتے ہیں۔ یہ جنگ مسلمہ کذاب اور اس کے پیروکاروں کے خلاف لڑی گئی تھی۔ مسلمہ کذاب وہ شخص ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اس شخص کا تعلق یمن کے قبیلے بنو حنیفہ سے تھا۔ آخر کار جنگ یمامہ کے دوران حضرت واشی بن حرب نے اسے جہنم واصل کیا۔ تو یہ سوال بھی اہم ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے کچھ سوالات اور بھی آپ خود بھی کوشش کریں کہ مختصر سوالات جو ہیں وہ خود بنائیں، اور جو میں نے یہاں پر بیان کیے ہیں ان کو بھی آپ لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ عہد عثمانی میں جمع و تدوین قرآن، عہد صدیقی میں جمع و تدوین قرآن، نزول قرآن، کیسے قرآن کریم نازل ہوا، تو یہ سارے سوالات یہ بھی اہم ہیں۔ کوشش کریں کہ ایک جو سوالوں کا سلسلہ ہے اس کو آپ اس کے نوٹس بناتے جائیں، اپنے پاس ان کو لکھتے جائیں، تاکہ ایک مکمل جو نوٹ ہیں وہ بن جائیں آپ کے پاس، کیونکہ آپ کے فائنل امتحانات کے اندر آپ کو کام آ سکیں۔ تو ویڈیو خیر آج کافی لمبی ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کافی سارے سوالات ذہن میں ہیں جو کہ کوشش کروں گا کہ اگلی ویڈیو کے اندر میں ان کو کور کروں۔ تو کس خلیفہ نے تدوین حدیث کا باقاعدہ آغاز کروایا اور کس سال میں؟ تو یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تدوین حدیث کے کام کا باقاعدہ آغاز کروایا تھا 99 ہجری میں۔ تو یہ دیکھیں، یہ بڑا اہم سوال تھا۔ تو کتب حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موطا، کتاب الاثار اور جامع کے مصنفین کے نام دیکھیں، یہ بھی سوال بڑا اہم ہے۔ مصنفین کے نام درج ذیل ہیں۔ موطا جو ہے وہ امام مالک کی ہے، کتاب الاثار امام ابو حنیفہ، اور الجامع جو ہے وہ امام سفیان ثوری کی ہے۔ تدوین حدیث کے دور ثالث میں کیا کام ہوا؟ تدوین حدیث کے کتنے ادوار ہیں؟ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ تدوین حدیث کے جو دور ثالث ہے وہ میں نے آپ کو جواب بتا دیا کہ اس میں کے اندر اسماء الرجال اور جرح و تعدیل کی جو ہے وہ جو فن ہے وہ متعارف کروائے گئے، اور جو منتشر اور بکھری ہوئی روایات تھیں ان کو اکٹھا کیا گیا، مستند حدیثیں علیحدہ کی گئیں۔ اور تدوین حدیث کے کتنے ادوار ہیں؟ تو تدوین حدیث کے 3 ادوار ہیں۔ پہلا دور جو ہے وہ عہد نبوی کا کہلاتا ہے، دوسرا دور عہد تابعین و تبع تابعین، اور دور ثالث جو ہے عہد تدوین و ما بعد، یعنی تبع تابعین کے ما بعد جو تدوین کا دور ہے اس کے بعد کا جو دور ہے وہ کہلاتا ہے تیسرا دور۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیت کا ترجمہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے مومنو اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو۔ تو یہ انتہائی اہم سوالات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو قرآن سنانے کا حکم دیا؟ نیز انہوں نے کس صورت کی آیات تلاوت کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناؤں، حالانکہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اوروں سے سننا پسند ہے، تو انہوں نے سورۃ النساء کی آیات تلاوت کی۔ بہت ہی اہم سوالات ہیں، بہت ہی اہم سوالات ہیں۔ جتنا آپ کتاب کو پڑھیں گے تو یہاں سے سوالات جو ہیں وہ آپ تلاش کر سکیں گے کہ اور کس طرح کے سوالات جو ہیں وہ بن سکتے ہیں۔ تو نزول وحی کے بعد حضرت خدیجہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دی؟ یہ خیر عام فہم سا سوال ہے، تو اس لحاظ سے ابھی کوشش کریں کہ جو سوالات یہاں پر ڈسکس ہوئی ہیں ان کے جوابات آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں اور ان کو ایک مکمل نوٹس کی صورت میں تیار کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر بھی لازمی کریں، اور جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لے، تاکہ جو نئی آنے والی ویڈیو ہے جس کے اندر مزید سوالات ڈسکس ہوں گے تو وہ بھی آپ تک پہنچ سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔